آ گئے ہیں کدھر واپس؟ لاہور میں. جی جی آئی ایم لاہور. سر میں نے آپ کو ایک خوشخبری دوں. اللہ خیر کرے. جی جی سر وہ کل کے نیوز میں کہہ رہے تھے میں 5 سال تک اسکول بھی بند کرنے پڑے ہم نے کر دینے ہیں, تو یونیورسٹی کا کوئی سین نہیں ہے. اصل میں یونیورسٹی کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, آپ لوگ بڑے ہو نا. سر ہمیں وہ ایسا کرے نا, بولے کہ ڈگری لے جاؤ یار ویسے ہی. سر میں نے صبح سبمٹ کروا دی تھی آپ کو. آپ نے تو بہت اچھا چھنگا کام کیا ہے. جی سر. کو ایڈ کر دیں. پوسٹ کر لے جانا گھر سے. ٹھیک ہے سر جی جی سر یہ عدیم ذکی کو ایڈ کر دیں. عدیم ذکی کو ایڈ کرنا ہے. فاد رول نمبر بتا دینا سر کو. رول نمبر بتاؤ. 543 ہے سر میرے خیال سے. 543 پی ایس سی ایس 543 جی سر. 0543 0543. جی سر میں بھی یہ آ گیا ساڑھا عدیم ذکی آ گیا. عدیم ذکی بولتا بڑے مزے کا ہے. جی سر اس کا یہ ایکسنٹ بڑا اچھا نا, وہ اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتا ہے. سر اسے کبھی ارطغرل کے بارے میں پوچھ لیں, پھر آپ بیٹھ کے چاہے مائک بند. کس کے بارے میں پوچھوں؟ ارطغرل وہ کیا ہے؟ غازی یہی تھا ساری چکن دیکھ سر وہ ہے ارطغرل. تیرے لیے ارطغرل سر سیزن ہے. سر جو سلطنت عثمانیہ کا سر چینجر تھا, یعنی کہ جو ترکی میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی جس میں. جی سر. ٹھیک ہے. سر باقی چھوڑے اچھا ڈائلاگ بہت استعمال کے بولتا وہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جن کا جو بھی مسنگ تھا کوئز اور جن کا اسائنمنٹ مسنگ تھا, آپ لوگوں نے اپنے مارکس چیک کیے؟ آپ لوگوں کے مارکس لگے ہیں؟ جی سر میرے لگ گئے. میرے لگ گئے سر. یا سر لگ گئے. سر میرے بھی پورٹل کے اوپر سر لگے پر کم لگے. میرے لگے ہی نہیں. اچھا اب آپ لوگ 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائے. میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جس کا کوئی کوئز مسنگ تھا, اسائنمنٹ مسنگ تھا, آپ نے مجھے سینڈ کیا تھا اور آپ کے میں نے مارکس نہیں لگائے ہو. کم زیادہ کی بات نہ کرے. جو میں نے مارکس لگائے ہیں تو وہ لگائے ہیں, لیکن جس کا مسنگ ہے اور میں نے مارکس نہ لگائے اس نے مجھے سینڈ کیا ہو. سر میرے مارکس ٹھیک ہے. سیم ایشو ہے میرے ساتھ. آپ لوگ مجھے ابھی پرسنل چیٹ میں جو آپ کا مسنگ ہے وہ سینڈ کر دے, اپنا سیکشن بتائیں. کوئز 1 ہے, کوئز 2 ہے, جو مسنگ ہے وہ بھی بتائے, پھر میں اس کے مارکس لگا دیتا ہوں. سر مسنگ نہیں ہے اور ادھر کریں دوبارہ کریں. اوکے آپ نہیں کرنا سر. نیشنلائزیشن کی تھی. پہلے نیشنلائزیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ نیشنلائزیشن ہوتا کیا ہے. بیسیکلی نیشنلائزیشن وہ پروسیس ہے کہ جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ تمام جو پرائیویٹ ادارے ہیں, نجی ادارے ہیں, ان اداروں کو اپنے تحویل لیتی ہے گورنمنٹ, اور اپنے تحویل میں لینے کے بعد گورنمنٹ ان کو چلاتی ہے. اور گورنمنٹ عام لوگوں سے, عوام سے اتنا چارج کرتی ہے جتنا اس ادارے کو چلانے کا خرچہ ہو, گورنمنٹ اتنا چارج کرتی ہے. تو when we talk about نیشنلائزیشن, ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا, نیشنلائزیشن سٹارٹ کی. اب میں آپ لوگوں کو کچھ سمپل ایگزامپلز دے دوں نیشنلائزیشن کے. جس طرح ہم نے کل تھوڑا ڈسکس بھی کیا تھا پریویس کلاس میں, لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں, جیسے آپ کی پریویس آپ پرائیویٹ ادارے دیکھو اپنے ارد گرد, چاہے وہ ایجوکیشن کے ہے یا وہ
हेल्थ के है या बैंकिंग सेक्टर है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल लम्स या यूसीपी की एग्जांपल ले लो. अब आप लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए दैट योर पेरेंट्स आर वेल ऑफ एंड दे कैन अफोर्ड दिस फी दिस यूनिवर्सिटी, कि वो आप लोगों को फी दे एंड यू पीपल कैन अफोर्ड इट. लेकिन अगर आप देखो भी तो this is something that hardly 5% of Lahore can afford this university. बाकी लोग afford नहीं कर सके. So it is very important to understand that it is a ये private इदारा है, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ के सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. I mean they can go to a private university in order to get good education. अब नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि ये इदारा जो है ये गवर्नमेंट लेती है, यहाँ के प्रोफेसर को गवर्नमेंट पे करेगा, यहाँ का जो रेंट है या यहाँ का जो और ऑपरेशनल कास्ट है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, गवर्नमेंट इतना फी लेगी स्टूडेंट से जितना इस इदारे को चलाने का कॉस्ट होता है. हॉस्पिटल है या सर्जी मेड है, दीज हॉस्पिटल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. अब इस हॉस्पिटल में हार्डली 1% लाहौर की जो पॉपुलेशन 1% है वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती है. अब वो 1% जो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती है, दैट 1% ऑफ लाहौर वो जो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकती है इन प्राइवेट इदारों में, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो फी है वो ज्यादा होती है. ट्रीटमेंट कॉस्ट इज हाई एंड हैविंग हायर ट्रीटमेंट कॉस्ट कॉस्ट देम मोर मनी एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट. नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि इन इदारों को, अब जैसे ये डॉक्टर हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो डॉक्टर काम करता है, जो नर्स काम करती है, जो और मैनेजमेंट है, वो उनको गवर्नमेंट पे करेगी और लोगों से इतने पैसे लेगी जितना उस इदारे को चलाने का कॉस्ट हो. नेशनलाइजेशन में ये होता है. अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं नेशनलाइजेशन के. ये जो प्रोसेस होता है इसके कुछ फायदे भी है और इसके नुकसानात भी है. फायदा ये होता है इसमें जो बहुत सारे लोग फिर इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं. क्वालिटी के जो सर्विसेज होते हैं लोग उसको अवेल कर सकते हैं और बहुत सारे लोग, जो माशरे में इक्वलिटी है वो बरकरार रहती है और साथ में द सोसाइटी run smoothly based on equality in that way. Or I mean majority of the people can have access to better services. और दूसरी तरफ अगर आप देखो, नुकसान इसका ये होता है कि जब इदारा प्राइवेट होता है तो इट वर्क्स एफिशिएंटली, उनके सर्विसेज जो होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, लेकिन जब उसको नेशनलाइज किया जाता है, जब गवर्नमेंट का इदारा बन जाता है तो उनके सर्विसेज में प्रॉब्लम आ जाती है. Their services are not good. Their services are not up to the mark. तो जब हम इस चीज को देखते हैं, when we see this thing कि their services are not up to the mark, उसमें फिर जो efficiency होती है वो factor फिर it lacks. अब अगर हम इधर पे यहाँ पे देखें कि I mean it's very important, it's very easy to see that अगर आप जिना हॉस्पिटल को देखो और आप जो ये आपका डॉक्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे देखो, अब एक में सफाई नहीं है, डॉक्टर भी सही ड्यूटी नहीं करता, वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो सही प्रोवाइडेड नहीं है, जबकि दूसरे हॉस्पिटल में वहाँ पे डॉक्टर सही काम करता है, वहाँ पे नर्स सही काम करती है, सफाई का ख्याल रखा जाता है, जो सर्विसेज है वो दे आर गिवन एफिशिएंटली. तो बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस दैट इन वन, एक में तो सर्विसेज का प्रॉब्लम होता है, जो गवर्नमेंट इदारे हैं, दूसरे जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पे सर्विसेज सही दिए जाते हैं. तो बेसिकली एक आम तासुर ये दिया जाता है, जनरली इट इज सेड दैट कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं जब नेशनलाइजेशन की जाती है तो उसमें जो एफिशिएंसी का एक फैक्टर होता है वो लैक करता है. तो बेसिकली ये चीज़ है. जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया था, नेशनलाइजेशन के प्रोसेस में इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इंक्लूडिंग बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज एंड राइस हस्किंग यूनिट, इनको नेशनलाइज किया था.
अब इंडस्ट्री को जब नेशनलाइज किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो मालिक है जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रखता है, वो प्रॉफिट जो है वहां पे काम करने वाले मजदूरों के दरमियान उसको डिवाइड किया जाता है। सेम इज द केस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरह होता है, जैसे बैंक्स है, वहां पे अब बैंक का जो ओनर होता है वो बहुत ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट अपने पास रखता है, जो प्रॉफिट अपने पास रखता है, बैंक में काम करने वाले लोगों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है। तो नेशनलाइजेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट पे टू दोज इंडिविजुअल्स वर्किंग इन बैंक्स, वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशंस, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो डिलीवरी सर्विसेज मुहैया हो, वो सर्विसेज मुहैया हो। तो नेशनलाइजेशन की ये पॉलिसी होती है, और इसका जो एक एग्जाम्पल है वो मैं आप लोगों को एफसी कॉलेज की सूरत में देता हूँ। 1973 में एफसी कॉलेज को नेशनलाइज किया गया। इट केम अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। ये गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट एफसी कॉलेज लाहौर उसको कह देते हैं। लेकिन 2003 में एफसी कॉलेज को फिर प्राइवेटाइज किया गया। अब 2003 से पहले जो एफसी कॉलेज की फी थी वो बहुत ही कम फी थी, और बहुत सारे लोग उसको इजीली अफोर्ड कर सकते थे। और ये अब अगर आप एफसी कॉलेज की फी देखो 2003 के बाद का, अब तो इतनी ज्यादा हो गई है। hardly 2%, 1% of the population of Lahore can afford FC college. एक सेमेस्टर की फी राउंड अबाउट 2 लाख और 2 लाख प्लस चली गई है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए कॉमन मैन टू अफोर्ड दिस। तो पहले जो था वहां पे इट वाज वेरी चीप, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट के तहवील में था। So when we talk about nationalization, nationalization is basically that process in which the government take the ownership of the private institutions, और वहां पे फिर वो क्या करते हैं कि जो and make the services cheaper with better quality. नेशनलाइजेशन बेसिकली इस चीज को कहते हैं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, इनको नेशनलाइज किया, इनको प्राइवेट ओनरशिप से ले लिया। Does this make sense? Yes, sir. Okay. कोई क्वेश्चन इसमें मज़ीद ख़वातीन और हज़रात? No, sir. नो सर। ओके, ग्रेट हो गया सर। नो सर। सर चल रहा है। एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है कि जी जी। जब हम ये भुट्टो ने जब प्राइवेट नेशनलाइज किया था, तो जो मालिकान थे जी जी। उन्होंने इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट वगैरह या इसकी मुखालफत नहीं की थी? नहीं, वो करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है तो और दूसरा ये है कि जो मालिक होता है उसकी जो इसकी कीमत होती है वो गवर्नमेंट देती है। सर ठीक है, तो सर उसको तो एक लेकिन पूरे स्टेट लेवल पे इसकी पॉलिसी बनती है। सर लेकिन मालिक को तो एक अच्छा प्रॉफिट का मार्जिन मिल रहा था ना, उसको क्या जरूरत पड़ी कि असल में ये करता है कि इसमें ये सोशलिस्ट रिजीम की एक पॉलिसी होती है, वो ये कहता है, सोशलिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, उसमें ये है कि एक फैक्ट्री में जब एक काम करता है, सपोज एक मजदूर है, फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक है वो जितना प्रॉफिट अपने पास रखता है, मजदूर को तो उसका हार्डली 10% भी नहीं देता, और सारा काम तो मजदूर करता है। तो सोशलिज्म में ये है कि मजदूर को इस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि मजदूर फिर उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो गरीब होता है, और जो ओनर है, रिच है, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो इसी तरह जो मजदूर है, जो गरीब है, वो कम पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाता है, और उसकी जो गुर्बत है उसकी बेस पे जो एक अमीर है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। ओके सर, ठीक है, समझ गया। गॉट इट? यस सर। गुड। अच्छा, अब पढ़ते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। जुल्फिकार अली भुट्टो को समझा जाता है नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो पाकिस्तान के एटॉमिक बम के फाउंडर कहे जाते हैं। उनकी काफी एग्रेसिव लीडरशिप भी थी, वो काफी ओपन भी होते थे। आई मीन ही वाज वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज। और वो जो है उसको न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब है कि आप न्यूक्लियर इसलिए बनाते हो कि अपनी हिफाजत के लिए। एक और के पास जो आपका दुश्मन है उसके पास न्यूक्लियर है, तो उसे अपने आप को बचाने के लिए आप भी न्यूक्लियर बनाते हो। इसको न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं, डेटर, कि फिर वो आपको इसलिए हमला नहीं करेगा क्योंकि आपके पास भी न्यूक्लियर है, तो वो आपसे डरेगा। इसको न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे इसको फादर ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है एटॉमिक बम का, न्यूक्लियर प्रोग्राम है,
اس کے فادر وہ سمجھے جاتے ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو کا جو پروگرام ہے, ذوالفقار علی بھٹو از کنسیڈرڈ ایز دی فادر آف اٹ. اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ اسٹیٹمنٹ بڑا مشہور بھی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وی ول ایٹ گراس بٹ وی ول ناٹ گیو اپ اور نیوکلیر پروگرام, کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن اپنا نیوکلیر پروگرام جاری رکھیں گے, اور اپنا نیوکلیر پروگرام جاری رکھیں گے. اب نیوکلیر پروگرام ایوری بڈی نوز کہ گلوبل پالیٹکس میں, ریئلسٹ پالیٹکس میں اگر آپ دیکھو تو جو نیوکلیر ہے, نیوکس آر ویری امپورٹنٹ. جب ایک کنٹری کی آپ پروٹیکشن کو دیکھو اور کنٹری کے اگر آپ اس کو دیکھو تو نیوکلیر پروگرام از ویری امپورٹنٹ ان دیٹ پرٹیکولر وے. تو ذوالفقار علی بھٹو جو تھے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بانی سمجھے جاتے, فاؤنڈر سمجھے جاتے ہیں. Any question? No, sir. اچھا, انسرجنسی ان بلوچستان, what happened was کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا تو پاکستان کے اندر جو ویسٹرن یونٹ میں سیپریٹسٹ موومنٹ تھے, علیحدہ ہونے کی, علیحدگی پسند تحریکیں جو تھی خاص کر بلوچستان میں, انہوں نے بھی مومنٹم گین کرنا سٹارٹ کیا. دے سٹارٹڈ گیٹنگ مومنٹم ایز ویل. تو بلوچستان میں جو انسرجنسی تھی وہ کافی بڑھ گئی تھی. دے سٹارٹڈ کمنگ اپ, جو بلوچ لبریشن آرمی ہے یا بلوچ لبریشن فرنٹ ہے, دے سٹارٹڈ کمنگ آؤٹ. اینڈ پھر بلوچستان کا جو پروونس ہے اس میں انسرجنسی کو دبانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا, وہاں پہ ملٹری کو بھیجا اور بہت ٹھیک ٹاک ملٹری آپریشنز کر کے, I mean in those military operation 1973 کے military operations میں thousands of Baloch were killed and villages were leveled. اس انسرجنسی کو سپریس کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے military operation carry out کیے تھے. اور یہ بڑا کنٹروورشل بھی رہا تھا. جب آپ ذوالفقار علی بھٹو کی پرسنالٹی کو دیکھو تو ہی واز sort of اینٹی اسٹیبلشمنٹ پرسن, جو ملٹری کا خلاف بھی تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز اے سوشلسٹ ایز ویل. اور بلوچستان میں یہ انسرجنسی کو انہوں نے جب وہ کیا تو اس کے بعد یہ کافی کنٹروورشل بھی بنے تھے کہ ان کو چاہیے تھا کہ انسرجنسی کو پولیٹیکلی وہ انگیج کرتے, ان سے مذاکرات کرتے رادر دین ان کو مارنے کی, کہ ان کو مارنے کی کوشش کی. یس سر, یہ اگر دیکھا جائے تو واقعی یہ ایک انلیگل ایکٹ تھا. ہاں جی, ایلیگل نہیں ہے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ ان ایشوز کو ہم اور طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. آئی مین وی کین بیسیکلی میک تھنگز مور انٹو دیٹ وے, لائک ہم مذاکرات کے طور پر, مذاکرات کے تھرو بہت ساری چیزوں کو ہم سالو کر سکتے ہیں رادر دین کہ ہم ان چیزوں کو آگے لے کے خواہ فورس کا استعمال کریں, ملٹری آپریشنز کا استعمال کریں, کیونکہ ان ملٹری آپریشنز نے ان لوگوں کے مسئلے حل نہیں کیا ابھی تک. بالکل سر, بالکل, یعنی کہ مزید ان کو نا بھڑکا دیا ایک طرح سے بجائے سارٹ کرنے کے. یس, اچیومنٹس کیا ہے؟ اچیومنٹس یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پیریڈ تھا ایز اے پرائم منسٹر, انہوں نے لینڈ ریفارمز بھی انٹروڈیوس کیے تھے. ہاں, وہ لینڈ ریفارمز کافی حد تک سکسیسفل نہیں رہے. کسی حد تک ان کا سکسیسفل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو لینڈ ریفارمز کیے تھے, ان لینڈ ریفارمز کو لے کے مطلب اس کے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ, ایک منٹ, آئی ایم گیٹنگ اے کال فرام UCP, مجھے ایک منٹ دیں.
سر کہاں گئے؟ ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام اچھا سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لینڈ ریفارمز جو تھے وہ سکسیسفل نہیں رہے تھے. اس میں مین وجہ یہ تھا، اب لینڈ ریفارمز میں کیا ہے کہ جو بہت سارے فیوڈل لارڈس تھے، جو وہ لوگ تھے جن مطلب جو وڈیرے ہیں یا جن کے پاس زمین ہے، سردار ہیں، وہ لوگ جن کو برٹش راج نے بہت ساری زمینیں دی تھیں. سر آپ کی بات برٹش راج نے ان کو زمینیں، کین یو ہیئر می؟ میری آواز صحیح ہے؟ سر آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے. ہمیں صحیح آ رہی ہے سر. میں تو لیو کر باقی سکتا ہوں. اسٹوڈنٹس کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ مے بی یو ہیو اے پرابلم ود یور انٹرنیٹ. یس سر میں I'll rejoin it. ٹھیک ہے، آپ دوبارہ جوائن کریں، شاید آپ کا ٹھیک ہو جائے. آئی ڈونٹ نو بٹ آئی تھنک میری طرف سے پرابلم نہیں ہے. اچھا تو لینڈ ریفارمز میں کیا کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے؟ لینڈ ریفارمز واز بیسیکلی اباؤٹ کہ جن لوگوں کے پاس بہت ساری زمینیں تھی، خاص کر وہ زمینیں جو برٹش راج نے ان کو دی تھی، وہ جب پاکستان بنا اور جب برٹش راج یہاں سے چلا گیا، وہ زمینیں ان لوگوں کے پاس ہی رہی. ان لوگوں سے وہ زمینیں واپس نہیں لی. یہ زمینیں وہ زمینیں نہیں تھی جو ان لوگوں نے خود خریدی تھی یا خود محنت کر کے لی تھی. یہ وہ زمینیں تھی جو برٹش راج نے ان کو دی تھی، کیونکہ وہ سوشلی انفلوئنشل تھے. اور برٹش راج یہاں پہ سوسائٹی کو، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر رہے تھے، وہ لوگ جو انفلوئنشل تھے ان کو زمینیں دی تھی، اس کے تھرو لوگوں کو وہ کنٹرول کر رہے تھے. تو برٹش راج نے کیا کیا تھا کہ بیکاز دیٹ برٹش راج وانٹیڈ ٹو کنٹرول دا سوسائٹی ہیئر، جو سوشلی انفلوئنشلز تھے ان کو زمینیں دی تھی. اور وہ زمینیں جب برٹش راج یہاں سے جا رہا تھا، پاکستان بنا، وہ زمینیں ان لوگوں سے واپس نہیں لی گئی تاکہ لوگوں میں دوبارہ ڈسٹریبیوٹ ہو. وہ زمینیں انہی لوگوں کے پاس رہی. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو اس طرح کے فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں، وہ ان زمینوں میں ان کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کسان کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کسانوں کو ان زمینوں کے بیس پہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور ان کو بہت ہی کم مارجن ملتا ہے ان لوگوں کو ان زمینوں میں کام کرتے ہوئے. مطلب ان لوگوں کو ان زمینوں کا وہ ایگزیکٹ مارجن نہیں ملتا، وہ ان کو جو جتنا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، سارا جو مارجن ہے پروفٹ کا، وہ جو فیوڈل لارڈ ہوتا ہے اس کو جاتا ہے. اور لوگ غریب ہوتے ہیں، اپنا چولہا جلانے کے لیے، اپنا کچن چلانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان فیوڈل لارڈس کے تھرو اپنا کام جاری رکھتے ہیں، اور فیوڈل لارڈس ان کو ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے. تو لینڈ ریفارمز میں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے زمینیں واپس لی جاتی ہیں، اور پھر وہ زمینیں جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے، خاص کر ان فارمرز میں، ان لوگوں میں جو ان پہ ایگریکلچر کو کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. Those who can actually make those lands more productive rather than just serving the profit margin of a feudal lord. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کوشش کی تھی کہ ان فیوڈل لارڈ سے زمینیں واپس لینے اور ان کو ان کسانوں میں، ان فارمرز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی. بٹ یہ لینڈ ریفارم سکسیسفل نہیں رہے، کیونکہ جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کے کیبنٹ میں، ان کے پارٹی میں بہت سارے فیوڈل لارڈس تھے. ان کے پارٹی میں بھی ایسے فیوڈل لارڈس تھے. اب جو فیوڈل لارڈس انہی زمینوں کی وجہ سے پالیٹکس میں، پاور میں آئے، انفلوئنس میں آئے، وہ اپنی زمینیں کیوں کسی کو دیں گے؟ وہ اپنا تو پاور انٹیکٹ رکھنا چاہیں گے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو لینڈ ریفارمز کیے تھے، انہوں نے کوشش کی تھی انٹروڈیوس کرانے کی، لیکن نہیں ہو سکے. لینڈ ریفارمز he was unable to carry them successfully though he tried to introduce them. اور دوسرا، بھٹو انٹروڈیوس سوشلسٹ اکنامک پالیسیز while working to prevent any further division of the country. سوشلسٹ اکنامک پالیسیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکویلٹی بیس پہ ہو، کہ مطلب اس اکنامک پالیسیز میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ایکول اپرچونٹیز ملے، پارٹیسپیشن ملے. ان اکنامک پالیسیز میں ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی کہ اکنامک پالیسیز، سوشلسٹ اکنامک پالیسیز بنائے کہ جس میں فردر ڈیویژن کو وہ پریونٹ کر سکے. بٹ انفارچونیٹلی واٹ ہیپنڈ واز کہ جو اکنامک یا سوشلسٹ پالیسیز تھے وہ بھی سکسیسفل نہیں رہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. بٹ ہی ٹرائیڈ کہ وہ فردر ڈیویژن کو، ملک کو بچائے. اور جو میجر ہیوی میکینیکل، کیمیکل، الیکٹریکل، انجینئرنگ انڈسٹریز تھے، they were immediately nationalized by Bhutto and all of the industries came under the direct control of the government. میں نے آپ لوگوں کو نیشنلائزیشن سمجھایا تھا کہ نیشنلائزیشن کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا کہ میکینیکل، کیمیکل، الیکٹریکل جو ہیوی انڈسٹریز ہے ان کو گورنمنٹ کی کنٹرول میں لانے کی کوشش کی تھی، اور وہ ان کو نیشنلائز کیا تھا.
اور یہ ایک بہت بڑا کرٹیک بھی ہے ذوالفقار علی بھٹو پہ کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ جنرل ایوب خان کے دور میں سٹارٹ ہوئی تھی، اس اکنامک ڈیولپمنٹ جو ذوالفقار علی جو جنرل ایوب خان کے دور میں انڈسٹریلائزیشن یہ سب اچھا سٹارٹ ہوا تھا، اس اکنامک ڈیولپمنٹ کے سائیکل کو ذوالفقار علی بھٹو نے بریک لگایا، اور وہ بریک جب لگایا ان فارم آف نیشنلائزیشن، تو جو ہمارا جو ایک اکنامک گروتھ تھا اس کا ایک سائیکل ٹوٹ گیا، اینڈ وی ور انیبل ٹو ریگین دیٹ اکنامک ڈیولپمنٹ مومنٹم. کیونکہ اس کے بعد پھر وہ آئے تھے جو امیر المؤمنین تھے، forgot his name، جنرل ضیاء الحق، اور پھر 1990s کا پالیٹکس آف ٹرائی کا تھا، پھر وار آن ٹیرر آیا، پھر ہم نے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی مومنٹم دوبارہ حاصل نہیں کی. اور بینکنگ ریفارمز کیے تھے ذوالفقار علی بھٹو نے، جو اسمال فارمرز تھے ان کو ان کو زیادہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے. ابھی جب آپ بینکنگ کو دیکھو، بینکنگ سیکٹر کو، جو ایگریکلچرل بینک ہے وہ جب لوگوں کو when they are جب یہ لوگوں کو وہ دیتی ہے، قرضے دیتی ہے، تو یہ لوگ کافی اب پورا سال جو کسان ہوتا ہے کھیتوں میں کام کرتا ہے، اس کے پاس زمین کو بنانے کے پیسے نہیں ہوتے، جیسے کھاد، یہ دوسری چیزیں جو ہوتی ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بینک سے لون لیتے ہیں، اور جب فصل تیار ہوتی ہے، فصل کے آخر میں بینک کو وہ لون واپس دیتے ہیں. لیکن وہ جب لون لیتے ہیں، اس لون کے ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مطلب سال کے آخر میں جب اسمال فارمرز جو ہوتے ہیں، جب وہ اپنا فصل تیار کر کے لیتے ہیں، اسے جو انکم آتا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ جب بینک کو لون میں انٹرسٹ کے طور پر پے بیک کرتے ہیں، اور کسان کے پاس بہت کم رہ جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا کہ بینکنگ ریفارمز انٹروڈیوس کیے تھے کہ جس میں جو فارمرز ہیں ان فارمرز کو زیادہ وہ کیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یا ان کو سود کے بغیر قرضے دیے جائے، یا ان کے اوپر جو سود ہوگا وہ بہت کم ہو، تاکہ فارمر کے پاس زیادہ بچے جبکہ بینک کے پاس زیادہ منافع نہ ہو. مطلب کہ جو فارمر تھا، جو مزدور طبقہ تھا، اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. یہ بینکنگ ریفارمز میں انہوں نے ود ریسپیکٹ ٹو اسمال فارمرز یہ کیا تھا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے طور پر. اور بھٹو نے ایک اور کام کیا تھا کہ بھٹو گورنمنٹ گیو دی رائٹ آف اے پاسپورٹ ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان and facilitated millions of skilled and non-skilled Pakistanis to seek employment in the Middle Eastern countries. بھٹو نے کیا کیا تھا کہ بھٹو نے مڈل ایسٹرن کنٹریز پرائمریلی وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو what he did ذوالفقار علی بھٹو کہ پہلے پاکستان میں خاص کر جو فار فلنج ایریاز تھے جیسے فاٹا، کچھ ایریاز آف بلوچستان، گلگت بلتستان، ان لوگوں کے پاس they didn't have a right to have passport. بھٹو نے کیا کیا کہ ہر سٹیزن کو رائٹ آف پاسپورٹ دیا کہ جو بھی سٹیزن ہے پاکستان کا ان سب کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے. اور پھر بھٹو نے ایک اور کام کیا کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز تھے، خاص کر سعودی عربیہ اور UAE، ان کو بہت سارا مزدور طبقہ بھیجا پاکستان سے، کیونکہ پاکستان میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، ان لوگوں کے پاس پیسے تھے، تیل نکلا اور تیل بہت زیادہ، ان کی وجہ سے ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی. تو پاکستان کا بہت سارا، چاہے وہ اسکلڈ تھا یا نان اسکلڈ تھا، وہ مزدور طبقہ ذوالفقار علی بھٹو نے مڈل ایسٹ بھیجا، اور مڈل ایسٹ بھیج کے وہ وہاں پہ کافی پیسے کماتے رہے، اور وہ ان پیسوں کو پاکستان وہ بیچتے رہے. I mean the main important thing with respect to that is کہ اگر آپ سعودی عرب کا ایگزامپل لے لو، in Saudi Arab Pakistan get $8 billion in foreign remittances from Saudi Arab. پاکستان کو ہر سال سعودی عرب سے $8 billion فارن ریمیٹنسز کے طور پر آتا ہے، $8 billion. اور یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو پاکستان میں ان کا کوئی خاص وہ نہیں لگتا تھا، مزدوری نہیں لگتی تھی، تو ان کو مڈل ایسٹرن کنٹریز بھیجا، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز میں وہاں پہ وہ مزدوری کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک پیسہ کماتے تھے، اور وہ پاکستان بیچتے رہے، اور پاکستان کو اس صورت میں بہت بڑا ایک فارن ریمیٹنسز ملتا رہا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو مڈل ایسٹ بھیجنے میں بھی کافی زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اینڈ دین labor policy was also one of the most important cornerstones of Bhutto's government. Shortly after assuming control, the government imposed some condition on the dismissal of the worker. Labor policy میں کیا ہوتا ہے؟ Labor policy in simple word یہ ہے، when we refer to labor policies, labor policy
लेबर जो है, जो इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करता है, उस लेबर के कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स को प्रिजर्व करना है। लेबर के जो मजदूर के हकूक है, उन हकूक को प्रिजर्व करना है। अब फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल लॉ का, कि एक मजदूर जो है वो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी उसे कोई नहीं लेगा, मतलब वो 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेगा। और अगर कुछ केसेस में वो 8 घंटे है, डेली वेजेस है, उसका एक पर्टिकुलर लिमिट गवर्नमेंट सेट करती है कि इससे कम किसी को भी तनख्वाह, किसी को भी इससे कम डेली वेजेस नहीं मिलेंगे। एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करती है कि इतना, जैसे कि पाकिस्तान में आजकल जो दिहाड़ी है जो पर मंथ बनती है 17,000, कि कोई भी कारखानादार, कोई भी इंडस्ट्री का मालिक, कोई भी फैक्ट्री वाला किसी को भी 17,000 से कम मंथली सैलरी नहीं देगा। लेकिन अगर वो डेली वेजेस पे काम करता है तो 17,000 को मल्टीप्लाई बाई 30 कर दे, उससे जो पैसे बनते हैं कि उतने पैसे उसको जरूर मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो लेबर राइट्स है, एंड इसमें एक और बात है कि लेबर जो है उसके लिए वो एनवायरनमेंट हेल्दी क्रिएट करें। कोई भी लेबर ऐसे एनवायरनमेंट में काम ना करे कि जिसमें उस लेबर को कि जिसमें उस लेबर को उसके सेहत को मसला हो, उसका जो सेहत है, उसका जो एनवायरनमेंट है, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड हो कि जिसमें वो सही तरीके से अपना वो नहीं चला सकता। कि सही तरीके से उसके हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हो, इन्फ्लुएंस पड़ता हो। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामाउंट कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेबर राइट्स। तो लेबर राइट्स जो थे, लेबर पॉलिसीज बनाई गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने। और दूसरा ये था कि ये नहीं है कि आप किसी भी वर्कर को जॉब से निकाल दो, उसके लिए स्पेसिफिक लॉज बनाए कि अंडर दीज लॉज एक जो फैक्ट्री वाला है, इंडस्ट्री वाला है, वो किसी मजदूर को निकाल सकता है। तो बेसिकली ही जुल्फिकार अली भुट्टो का जो रिजीम था या उसका जो टाइम था, इट फोकस्ड मोर ऑन द लेबर वर्किंग क्लास रादर देन जो थोड़ा सा एलीट क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है। उन्होंने ज्यादा लोअर क्लास पे, मजदूर तबके पे ज्यादा मेहनत की, ज्यादा फोकस किया था। खासकर लेबर जो है, फार्मर जो है, कि उनके हकूक जो है वो प्रिजर्व रहे, उनके हकूक जो है उनको ऑन बोर्ड रखे और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करे, उसके लिए ऐसे पॉलिसीज बनाई। और दूसरा ये था कि जुल्फिकार अली भुट्टो का एक जो दूसरा सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जो है इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ही वाज सक्सेसफुल इन गिविंग पाकिस्तान दिस 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान को 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मिला जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम में। और फिर उसमें अपने दौर में उन्होंने 7 मेजर अमेंडमेंट भी किए जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो दीज वर सम ऑफ हिज अचीवमेंट्स ड्यूरिंग हिज टाइम। इसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर, नहीं तो फिर हम आगे जुल्फिकार अली भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। नो सर, आप लोग सो गए? Alright, any question in this? No, sir. Sir, like question as such nahi hai. The thing is, like, a lot of his policies came from a good place, but they couldn't be implemented properly. Unka proper jo natija tha wo nahi aa saka. So if there's a question about how successful was Bhutto in his implementation, overall how successful was the Bhutto government, so how do we go about that question? Abdullah, it's a very good question. When we talk about the implementation of Zulfikar Ali Bhutto's policies, Zulfikar Ali Bhutto के जो policies थे वो they were good in files, but when it come to its implementation, उसमें बहुत सारे loop holes थे। उसमें फिर मेन बात ये थी कि जो जनरल अयूब खान के administrative reforms थे 1968 के, अभी उनको पूरा सही वो नहीं हुआ था। And another thing was the Dhaka fall. मतलब Pakistan was in crisis internally in a way that we didn't have very strong management or administrative infrastructure in Pakistan. So, lacking on the infrastructural and governance side, what happened was that Zulfikar Ali Bhutto
was not really, he didn't thrive when it come to the implementation of those policies that he made. But he was successful in some ways as well. I mean, agar aap ye jo labor policies ko dekho, constitution dena jo tha, these were some really concrete things jo wo kar chuka hai. हाँ, as far as failures are concerned, there were failures on his part as well. जिस तरह के हम जब उसके nationalization को criticize करते हैं, उस पे वो criticism due भी है कि nationalization तो कर लिया, लेकिन जो एक break लग गया economic development को, it was there, and we were unable to come out of that break that it was being put on that economic development because of the nationalization. क्योंकि वो जो nationalization का मैंने comparison किया with privatization, उसमें जो एक efficiency का factor है, it was there, and it is there, in fact, even in many of the countries जहाँ पे ये model apply किया गया था. So yes, you are right when you're talking about being not really efficient when it comes to the implementation of those policies. So you are right. Your criticism is due in this particular way. And it's a very good question. Thank you for asking this. किसी और का कोई सवाल है? All right. I think I should move on to foreign policy. Yes, sir. All right. Yes, sir. जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या था? उनको फॉरेन पॉलिसी की, मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स की सही समझ थी. उसके पीछे कुछ रीजन थे. रीजन ये थे, एक तो कि when he was a student in UC Berkeley as a leader of the student union, उसका एक्सपोजर, और उस वक्त जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था, फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और फिर न्यूक्लियर वेपन बड़े इंपॉर्टेंट रहे उस एरा में, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाए, फिर हिरोशिमा जापान पे उन्होंने वो बम फेंके, और उसके बाद फिर सोवियत यूनियन आया. सोवियत यूनियन और यूएसएसआर जो था और यूनाइटेड स्टेट्स जो था, उनके दरमियान जो एक चौधराहट थी ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो एक पावर पॉलिटिक्स के दरमियान वो रहे. हर एक कोशिश कर रहा था कि वो दुनिया पे ज्यादा डोमिनेट करें, और इन सब चीजों को देख के, एंड हाँ, एक और चीज उसकी एक प्रैक्टिकल वो था, एक एक्सपीरियंस था प्रैक्टिकल, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे जनरल अयूब खान के कैबिनेट में. तो दिस ऑल गेव हिम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. इसी वजह से भी उसको, आई मीन, he had a very good exposure to global politics and to international relations. तो foreign policies को किस तरह देखते थे. तो provided that background of Zulfikar Ali Bhutto enabled him to bring some drastic changes in the foreign policy of Pakistan. तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया था कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाया. सबसे पहला चेंज तो ये था कि इन 1965 वॉर को अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिच्ड अस. यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें धोखा दिया. यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें काफी वो किया. अभी भी कहते हैं कि जब कोई लेट हो जाता है कि वो अमेरिकन बेड़े में आ रहा है. 1965 में जब हम इंडिया के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तब क्या हुआ कि अमेरिका प्रॉमिस्ड अस ऑफ मिलिट्री एड, लेकिन वो मिलिट्री एड हमें टाइम पे नहीं दे सके. वो कह रहे थे कि हाँ बेड़े रवाना किए है, वो पहुंच रहे, और अभी तक वो नहीं पहुंचे. So because of America's that behavior, which was not really productive to Pakistan, and Zulfikar Ali Bhutto was aware of United States exploiting Pakistan. तो Zulfikar Ali Bhutto ने क्या किया, अपने रिलेशन को यूनाइटेड स्टेट्स से दूर लेके गया. He drifted away. उसने वो स्लाइटली थोड़ा दूर चला गया यूनाइटेड स्टेट्स से, और पाकिस्तान ने सीटो और सेंटो ये भी छोड़ दिए. सीटो और सेंटो जो है वो आप लोग अभी ना पढ़े, इसकी आप लोगों को ज्यादा वो नहीं है. आई मीन, यू गाइस शुड नॉट बी रीडिंग इट. लेकिन मेन चीज ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट्स से वो थोड़ा दूर चले गए. एक मेजर शिफ्ट ये था. दूसरा शिफ्ट क्या किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने? Bhutto developed close and strengthened the Arab relations. Developed close and strengthened relations with the Arab world and Sino-Pak relation with China के साथ. भुट्टो ने क्या किया कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन को वो थोड़ा मतलब उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया. What happened was सऊदी अरब के जो शाह फैसल थे, लीबिया के जो कर्नल कदाफी थे, और पाकिस्तान के जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, इन्होंने क्या किया था, एक मुस्लिम काउंसिल बनाने की कोशिश की थी, जो एक यूनियन के तौर पर होता. आप लोगों को तो यूरोपीय यूनियन का पता है. आर यू गाइस फेमिलियर विद यूरोपीय यूनियन? EU. Yes, sir. यूरोपीय यूनियन में क्या है
کہ وہاں پہ جو 27-28 کنٹریز اب تو 27 ہو گئے, UK has left European Union, Brexit ہو گیا, تو those countries سال ہوا تھا. جی جو کنٹریز ہے سارے یورپین یونین کے جو ممبر کنٹریز ہیں, وہ سارے کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کے ممالک بغیر ویزا کے ٹریول کر سکتے ہیں, اور یورپین یونین ممبر کنٹریز کا جو بھی سٹیزن ہے وہ ان 27 کنٹریز کے اندر ادھر بھی وہ جاب کر سکتے ہیں, ان کے سٹیزن جو ہیں, اور ان کا ایک کرنسی ہے جو یورو ہے, ان کی ایک کرنسی ہے. دوسرا, ان کی اکانومی بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہے, ایک دوسرے پہ جو ان کی ڈپینڈنسی ہے وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے, ان کی جو ضرورت ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں. مطلب کسی کے پاس کیا ہے, کسی کے پاس ایگریکلچر ہے تو کسی کے پاس انڈسٹری ہے, تو وہ ایک دوسرے کی جو ڈپینڈنسی ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح اسی ماڈل کے بیس پہ ذوالفقار علی بھٹو, شاہ فیصل آف سعودی عربیہ اور کرنل قذافی آف لیبیا یہ چاہتے تھے کہ مسلم جو کنٹریز ہے ان کا اس طرح ایک یونین بنے, وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرے, اور ان کنٹریز کے درمیان لوگوں پہ ویزا ریسٹرکشن نہ ہو, ایک دوسرے جو سٹیزن ہے وہ ان ممالک میں وہ ایزیلی جاب کر سکے, اور ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ آسانی سے رہ سکے, اور ان کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ ایک دوسرے کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرے. فار ایگزامپل سعودی عرب کے پاس جو ہے وہ اٹس ناٹ این ایگریکلچر لینڈ, ان کو چاول چاہیے ہوتا ہے, گندم چاہیے ہوتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, جو ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے. تو پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری, تو پاکستان ان کو ایگریکلچر پروڈکٹ دے گا, ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے وہ پاکستان ان کو دے گا. اور جو پاکستان ہے, پاکستان کے پاس آئل نہیں ہے اور آئل پہ ہم سعودی عرب پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو ہم سعودی عرب سے آئل لیں گے. اسی طرح جو مسلم کنٹریز ہیں, ان مسلم کنٹریز میں I mean all of these countries will have integrated policies, and based on those integrated policies they will have socio-economic and political integration, تاکہ وہ آپس میں اتفاق سے رہے اور یونٹی کے ساتھ رہے اور زیادہ ان کے ریلیشن اسٹرینتھن رہے. اور اسی چیز کو اگر آپ لے لو تو ذوالفقار علی بھٹو, جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا, انہوں نے بہت سارے پاکستانی ورکرز جو تھے وہ مڈل ایسٹ بھیجے, بہت سارے پاکستانی ورکرز ہی سینٹ مڈل ایسٹ. انہوں نے جو ورکر بھیجے, وہ ورکر جو مڈل ایسٹ گئے, وہ سارے ورکرز پاکستان کو ایک بہت ہی ہیوج چنک آف فارن ریمیٹنسز پاکستان کو ہر سال ملتا ہے وہاں سے. تو they are sending a huge amount of money to Pakistan as a foreign remittances. تو when we talk about بھٹو نے کیا کیا تھا کہ یہ جو عرب کنٹریز جو تھے, مسلم کنٹریز جو تھے, ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو زیادہ اسٹرینتھن کیا, جس کا پاکستان کو بہت زیادہ اکنامک آؤٹ پٹ ملا ان ٹرمز آف فارن ریمیٹنسز. اور بھٹو نے کیا کیا تھا کہ پاکستان اور ایران کے ساتھ بھی ریلیشن بہت زیادہ اسٹرانگ بنائے, اور ملٹری ایکسرسائزز بھی ہوتے رہے, اور یو کین سے ود ایران ریلیشن شپ آف پاکستان جو تھے, ہمارے جو ریلیشن تھے وہ زیادہ اسٹریٹجک تھے. We had more strategic relation with Iran, more based on military assistance to Pakistan and from Iran as well. اور تب پاکستان جو تھا militarily اتنا strong نہیں تھا, لیکن ایران جو تھا وہ militarily it was very strong. تو ایران نے پاکستان کو اس وقت بہت زیادہ military assistance بھی provide کی تھی. اور ایک میجر شفٹ جو تھا گلوبل اس میں پارٹنرز میں, اگر آپ دیکھو نیبرز اور مسلم امہ کے علاوہ, پاکستان کا چائنا کے ساتھ ریلیشن بہت حد تک بڑھ گئے تھے, بہت زیادہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہم نے چائنا کے ساتھ سٹارٹ کیے, ہم نے بلڈ کیے. چائنا از ناؤ دا لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر آف پاکستان. تو ہم نے چائنا کو زیادہ فوکس کیا کیونکہ وہاں پہ ہمارے لیے زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ تھی, اور اس اکنامک ڈیولپمنٹ کو I mean what we did, we wanted to go ahead with that economic development, and yet وہ کافی سیمنٹڈ رہا, کافی بنیادی طور پر کافی اسٹرانگ رہا ہمارا ان کے ساتھ, چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ابھی تک. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا کہ یو ایس سے دور جا کے زیادہ فوکس عرب کنٹریز, مسلم کنٹریز میں اور چائنا پہ کر دیا تھا. نیبر کنٹریز میں ایران پہ زیادہ فوکس کیا تھا ہم نے, and that was very fruitful for us when it comes to our foreign policy derivatives, when it comes to our economic or political objectives کو اگر ہم دیکھیں. Any questions in Bhutto's foreign policy? سر جی سر وہ جو یونائٹیڈ نیشن میں بھٹو نے جو ڈاکومنٹس پاڑے تھے سر, وہ کس بارے میں تھے, اور سر وہ کس بارے میں میٹنگ ہوئی؟
جی عمیر ذوالفقار علی بھٹو کا وہ اسپیچ بڑا مشہور ہے، وہ کشمیر کے بارے میں تھا. یونائٹڈ نیشن کا جو ریزولوشن تھا کشمیر کے بارے میں تھا کہ وہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ پولیٹیکلی ریزالو ہو، اور یونائٹڈ نیشن نے جو ایک پلیبیسائٹ پاکستان کو پرومس کیا تھا اور وہ پلیبیسائٹ نہیں کر سکا. یونائٹڈ نیشن واز انیبل ٹو فلفل دیٹ پلیبیسائٹ دیٹ واز پرومسڈ ٹو پاکستان. تو ذوالفقار علی بھٹو کی وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں وہ اسپیچ بڑی مشہور رہی ہے. وہ کافی اگریسو تھے اور وہ دنیا کے سامنے کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے ود ریسپیکٹ ٹو کشمیر ہمارا شہ رگ ہے، وہ اس بات کو انڈورس کرتے تھے. اور اس بات پہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جو یونائٹڈ نیشن کا فیلیور ہے ان آرڈر ٹو ریزالو دی ایشو آف کشمیر، اس پہ انہوں نے وہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ پاڑے تھے. سر وہ ڈاکومنٹس نہیں، آپ کی اسپیچ تھی. اسپیچ ڈاکومنٹس پیپرز تھے ان شارٹ. اب یونائٹڈ نیشن کے ڈاکومنٹس تو یہ نہیں ہے کہ ایک پرنٹ آؤٹ نکال دیا پھر وہ کسی اور کے پاس نہیں رہیں گے نا. وہ تو اٹ واز جسٹ اے پرنٹ آؤٹ آف اٹ. ریکارڈ میں تو ہوتے میں نے پڑھا کہیں پہ کہ وہ کوئی معاہدہ تھا جو اس نے پھاڑ دیا تھا وہاں پہ. جی بتا رہا ہوں نا کہ یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن تھا 1948 میں. یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ وہ کشمیر میں پلیبیسائٹ کنڈکٹ کرے گی اور پلیبیسائٹ کو لے کے کشمیر کا ایشو سالو کیا جائے گا، جو یونائٹڈ نیشن اس میں ناکام رہا. اچھا any other question foreign policy میں؟ نو سر. نو سر. بور ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ یس سر، کافی لینتھی اور وہ عجیب سا ٹاپک ہے. بس چلو 2 سلائیڈ رہ گئے پھر بھٹو کا اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر آج تو کافی زیادہ ہی ہو گیا. سر واقعی Between the 1974 and 1976, many of Bhutto's original members had left Bhutto due to political differences. اور ان میں جو ایک پاورفل لیڈر تھے غلام مصطفیٰ کر، جو ہینا ربانی کر کے انکل تھے، former governor of Punjab, he openly condemned Bhutto and called for protest against his regime. So amid protest and civil distress felt in Lahore, People Party lost administrative control over the city. So what happened was کہ بھٹو جو تھے 1974 اور 76 کے درمیان بھٹو کے بہت سارے جو اوریجنل وہ تھے، مطلب جیالے تھے، بہت سارے لوگوں نے بھٹوں کو چھوڑا، اور اس میں بہت سارے یہ فیوڈل لارڈز بھی تھے، اور جس میں مصطفیٰ کر واز ون آف دا ویری لیڈنگ فگر تھے جو پیپل پارٹی کے تھے. ان کو انہوں نے گورنر پنجاب لگایا تھا. انہوں نے بھٹو کو اوپنلی کنڈیمڈ کیا اور پروٹیسٹ کیے اس کے رجیم کے خلاف. اور this actually made ذوالفقار علی بھٹو weak. اس پہ مین ریزن یہ تھا پولیٹیکل ڈیفرنسز میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں 2-3 تھی. ایک تو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، کیونکہ یہ سارے جو، اور دوسرا لینڈ ریفارمز بھی تھا. تو جو وہ لوگ تھے جو ایلیٹ کلاس تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، جو بھٹو کو سپورٹ کر رہے تھے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو لینڈ لارڈ تھے، فیوڈل لارڈ تھے، جن کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، تو دوز پیپل، ان لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے پولیٹیکل ڈیفرنسز کے بیس پہ بہت زیادہ ان کی مخالفت کی. لاہور میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہوئے، اور پھر جو ذوالفقار علی بھٹو تھا یا ان کی جو پارٹی تھی، انہوں نے لاہور کا کنٹرول کھو دیا. اور پھر جو ایک مرڈر ہوا تھا پولیٹیکل اپوننٹ کا 1974 میں، مارچ 1974 میں، پھر اس کو بیس بنا کے ذوالفقار علی بھٹو کو اریسٹ کیا گیا پاکستان ملٹری نے. حالانکہ وہ مرڈر جو تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو پہ ثابت نہیں ہو سکا تھا، لیکن چونکہ ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے 18 مارچ 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی، اور اس طرح جمہوریت کا جنازہ نکل گیا پاکستان. اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں آیا تھا نا اس کا، جی وہ گلٹی نہیں ہے. ہاں پھانسی کے بعد اس کا یہ یعنی کہ سب فیصلہ ہوا تھا کہ گلٹی نہیں ہے وہ. ویری ٹرو. کہ جو ڈاکومنٹیشن تھے ایٹ دیٹ ٹائم واٹ ہیپنڈ واز کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو جس کیس میں، جس پولیٹیکل مرڈر میں ان کو پکڑا تھا، ان کو اریسٹ کیا تھا، وہ ان پہ ثابت نہیں ہو سکا، وہ جو جس مرڈر میں، لیکن ان کو پہلے پھانسی پہ چڑھا چکے تھے.
تو ضیاء الحق تھے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرز بہت ریجڈ ہوتے ہیں، کوئی لا کوئی یہ چیزیں دے ڈونٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ. تو چونکہ مین چیز تو ان کا جو ایک پولیٹیکل ایک کیریکٹر تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، اسی کو بیس بنا کے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا. تو when we talk about ذوالفقار علی بھٹو پہ جس مرڈر کیس کہ اس میں اس کو اریسٹ کیا تھا، وہ اس پہ ثابت نہیں ہو سکا. چلو پھر کس پہ ثابت ہوا تھا؟ وہ ثابت ہی نہیں ہو. مطلب کوئی بھی وہ گلٹی نکلا؟ ہاں اس میں تب تو ذوالفقار علی بھٹو کو یہ لوگ پھانسی دے چکے تھے. تو جب ان کو پھانسی چڑھ گئی تو دیٹ واز مور اے فیک کیس، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک کیس ہی بنا تھا. So would you say that democracy in Pakistan died with Zulfikar Ali Bhutto? I mean to say کہ ذوالفقار علی بھٹو after قائد اعظم محمد علی جناح, Zulfikar Ali Bhutto made into a very strong populist leader, civilian cadre mein, and he actually had that charisma to lead the country and have populist support. But since he got hanged, uske baad we didn't get a leader, civilian leader, who had that overridingly support from the public. باقی تو ہمارے ایک ڈیموکریسی تو رہی ہے ہمیشہ. آئی مین یو کین سے کہ جس کو آپ نے اگر فرانسسکو فوکویاما کو پڑھا ہو تو جو کہتے ہیں نا لبرل ڈیموکریسی میں پھر جو کنٹرول ڈیموکریسی آتی ہے، کلوز ڈیموکریسیز آتی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو ان کا جو تھا وہ دیٹ واز مور آف دیٹ کنٹرول. اس کے بعد کی ہماری جو ڈیموکریسی رہی ہے been more of that controlled and closed democracies. It's been more of a banana republic than a democracy. Very, very good. Yes, yes. آپ نے صحیح point out کیا. Banana republic. All right. کسی کا question ہے؟ No sir. All right. تو اب میں attendance لگاتا ہوں. آپ لوگ تھوڑا سا please. یس سر لگا دیں. میں نے سامان جنگ بھی لانا جا کے. کیا لینے جانا ہے؟ سر سامان جنگ. سامان جنگ. What's that? سر کھانے پینے کی چیزیں. اچھا اچھا اچھا. گلریز زمان. محمد معاذ نعیم. Present sir. Thank you معاذ. سید احمد فراز حسین نقوی. ایبسنٹ ہیں. مرزا صاحب آپ جو ادھر کمنٹ میں پریزنٹ لکھتا ہے مجھے بتا دیں. محمد احمد علی. یوسف جاوید. حمزہ افتخار. احمد وہاج رضا. Present sir. تھینک یو. زرار احمد الوی. عبداللہ فیصل is present. محمد اسامہ present. Present sir. Present. محمد علی زین. آپ سامان جنگ لے آؤ اب. Present sir. Okay sir. محمد علی اللہ. زین. اللہ حافظ. Present sir. اوکے. باہر خیال رکھو آپ لوگ پلیز. کورونا بہت زیادہ پھیل چکا ہے. عبداللہ تنزیل. خضر اصغر. دانیال معاذ احمد. Present sir. تھینک یو. دانیال نعیم چودھری صاحب. Present sir. تھینک یو. مدیحہ داؤد. Present sir. تھینک یو مدیحہ. عمیر عباس. محمد حسن سلیم. صبا فرید صاحبہ. Present sir. تھینک یو. حافظہ ہاجرہ رحمان. Present sir. تھینک یو. عبدالرب نعیم. نہیں ہے.
मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब, शरीफ. Present, sir. Thank you, Sharif साहब. मलिक हारून कोकर. Present, sir. Thank you, कोकर साहब. हसीब अहमद. Present, sir. Thank you, हसीब. मिर्जा उसामा अली बेग. Present. जीशान महमूद. Ali Present, sir. Yasin. Present. Okay, Ali Yasin. Sir. Present, sir. Thank you. Mohammad Umair Ali. Present, sir. Mohammad Zainul Abidin. Zainul Abidin, आप अभी इधर थे, कहाँ चला गया? जी sir, present हूँ, present. All right. Tosif Ali. Present, sir. Mohammad Fahad. Present, sir. Hasnat Ali Awan. Awan साहब. Ehsan Amjad. Present, sir. Thank you. Mehak Abdul Sattar. Present, sir. Thank you. Adim Zaki. Adim Zaki. प्रेजेंट है सर, वो आपने ऐड किया था उसको. सर मेरी अटेंडेंस हो गई है. वो किधर है अदीम जकी साहब? ओके सर, ओके. उसकी लाइट चली गई है. हाँ, मोहम्मद अली सुबहानी. सुबहानी साहब. अच्छा. ओके. अब्दुल रहमान. Present, sir. थैंक यू अब्दुल रहमान. ये हो गया, ग्रेट.